تقریر ہند و پاک کے میں نام دیا کرتا ہوں کہ حضرت ہمارے مولانا تقی صاحب کا مقام جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کا درجہ ان کا ہے. اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے. بہرحال اہل علم اس سے بھی زیادہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں تو ان کو یہاں تک سمجھا ہوں کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے. آپ حضرات نے ان کی زیارت کر لی، ان کا دیدار کیا ہے. اب حضرت جتنا ہمیں وقت دے دیں گے. بہرحال میں حضرت کا کیا شکریہ ادا کروں سوائے اس کے کہ یہ بر صغیر پاک و ہند اور عالم اسلام کی اس ہستی کو اور شخصیت کو آپ حضرات دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو منور کریں اور روشن کریں. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. بس مجھے یہی عرض کروں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، میرے انتہائی قابل احترام بھائی حضرت مولانا تنویر الحق صاحب، ان کے فرزندان گرامی اور تمام علماء کرام، معزز حاضرین اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے لیے یہ بات مسرت اور افتخار کی بات ہے کہ آج اس مسجد میں اور اس مدرسے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر حاضری کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ میں پہلے بھی حاضر ہوتا رہا ہوں. اس مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی کہ اگر اس کو میری مادر علمی کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا. میری عمر 6-7 سال کی تھی اور میں نے پڑھنے کا آغاز یہاں کے ایک غیر رسمی طالب علم کے طور پر کیا تھا. اس وقت یہاں بہت بڑے علماء کرام، حضرت خطیب الامہ حضرت مولانا شام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کی وجہ سے یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام درس دیا کرتے تھے. حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ. تو میں تو ان حضرات کی عظمت کو سمجھنے کے بھی قابل نہیں تھا، لیکن حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت وہ یہاں پر بھی مدرس تھے، ان کے پاس میں نے تھوڑا سا قرآن کریم پڑھا تھا ناظرہ، اور یہاں مجھے وہ اپنے ساتھ لے آیا کرتے تھے اور ان سے میں حمد باری اور رسالہ نادر اور فارسی کی ابتدائی کتابیں یہاں بیٹھ کر پڑھتا تھا. میرے بڑے 2 بھائی حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہم، جن کے لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی صحت و قوت کے لیے دعا فرمائیں. انہوں نے یہاں پر حفظ حضرت قاری نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حفظ شروع کیا ہوا تھا. میرے ان سے بڑے بھائی مولانا ولی راضی صاحب، انہوں نے حضرت قاری بقاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
اور حضرت قاری زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس یکے بعد دیگرے انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا، اور میں ان کے ساتھ آ جایا کرتا تھا ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت میں، اور ساتھ میں کچھ ابتدائی فارسی کی کتابیں بھی میں نے یہاں پر شروع کی تھیں۔ اس لحاظ سے میری تعلیم کا آغاز اس مسجد سے ہوا، لیکن اس وقت یہ مسجد جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں وہ ٹین کی چادروں کی مسجد تھی، اور اس کا ایک صحن تھا، اور اس صحن میں درس و تدریس ہوتی تھی، اور اس کے وضو خانے اور اس کے جو برآمدے تھے ان کے اندر اساتذہ بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں الحمدللہ اس وقت سے مجھے میری اس مسجد کے ساتھ میری وابستگی، اس مسجد کے ساتھ میرا تعلق وہ بچپن کا نہ بھولنے والا تعلق ہے، اور اس لیے مجھے ہمیشہ یہاں آ کر اپنی پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور نہ جانے کتنی مرتبہ بعد میں بڑے ہونے کے بعد، یعنی عمر میں بڑے ہونے کے بعد، حضرت مولانا شاہ الحق صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کو اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں، ان کی خدمت میں، ان کی صحبت میں حاضر ہونے کی ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ الحمدللہ توفیق ہوئی، اور ان کی صحبت اٹھانے کی بھی، ان کے ایک ادنا خادم کے طور پر ان کے ساتھ رہنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور میں نے ان کا آخری نظارہ یہ جس کا حوالہ حضرت مولانا تنویر الحق صاحب نے دیا کہ وہ اجلاس 100 سالہ کے موقع پر تشریف لے گئے تھے، اور میں بھی وہاں پر حاضر تھا، تو آخری نظارہ میں نے یہ کیا کہ میں جامع مسجد دہلی کے اندر کے سیڑھیوں پر کھڑا ہوا تھا، اور حضرت مولانا آگے جو لال قلعہ ہے اس کے قریب ایک بلند جگہ تھی، وہاں پر تشریف کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ میری آخری دیدار تھا حضرت مولانا قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا، اور اسی سفر کے اندر پر مدراس کے اندر حضرت کی وفات ہوئی، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت مولانا تنویر الحق صاحب دامت برکاتہم اور مفتی فاروق صاحب جزاہم اللہ تعالیٰ خیراً، انہوں نے جس مبالغے کے ساتھ میری تعریف فرمائی یا میرے صفات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ میں اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کو میرے حق میں صحیح کر دے، عافیت صحیح بنا دے۔ اب اس موقع پر الحمدللہ آج آپ حضرات کے تعلیمی سال کی تکمیل ہو رہی ہے، اور بہت سے طلباء کرام الحمدللہ دور حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں، بہت سے تخصص کی تکمیل کر رہے ہیں، بہت سے اس سے پہلے کے درجات کی تکمیل کی ہوگی۔ میں ان سب کو، ان کے والدین اور اہل خاندان کو، ان کے اساتذہ کرام کو، اور اس جامعہ احتشامیہ کے منتظمین وغیرہ کو، سب کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان حضرات تک علم دین پہنچایا۔ اس موقع پر صحیح بخاری کی آخری حدیث آپ نے استاد گرامی سے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں آپ سے کیا عرض کروں، تو مجھے جو قاری صاحب نے تلاوت کی تھی سورہ قیامہ کی، تو خیال آیا کہ اس کے ایک حصے کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات پیش کروں۔ اس سورہ قیامہ کی آیت تھی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ،
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ یہ چند آیتیں جو ہیں سورہ قیامہ کی، یہ ہم سب کے لیے ایک عظیم ہدایت رکھتی ہیں، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم دین سے، قرآن کریم کے علوم سے وابستگی رکھتے ہیں۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم لے کر آتے تھے وحی کے ذریعے، تو ایک طرف تو وحی کا بوجھ ہوتا تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جب سب سے زیادہ جو وحی کا جو طریقہ بیان فرمایا، ایک طریقہ کہ جس میں جو ہے لوگ سلسلۃ الجرس کی طرح میرے پاس آتی ہے، فرمایا تھا وہ اشدہ علیہ، وہ میرے اوپر سب سے زیادہ سخت وحی کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا تو شدید جاڑے کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے تر تر ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارک رکھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت وحی کا نزول شروع ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری ران پھٹ جائے گی، اتنا سخت بوجھ تھا اس وحی کا کہ میری ران پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ تو ایک طرف تو وحی کا بوجھ براہ راست اتنا زبردست تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حوصلہ تھا کہ اس بوجھ کو برداشت فرما دے، اور اس بوجھ کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ایک بشر بنا کر بھیجا تھا، افضل الخلائق، افضل البشر، اور ملائے اعلیٰ سے جب ایک پیغام آ رہا ہوتا تھا وہ کلام الہی تھا، وہ کلام الہی تھا، باری تعالیٰ کی صفت کلام کا مظہر تھا۔ ایک بندے کے اوپر باری تعالیٰ کے صفت کلام کا مظہر نازل ہو تو وہ اس بندے کے لیے کتنا بوجھل ہوگا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی شدت ہوا کرتی تھی۔ ایک طرف تو یہ شدت، دوسری طرف جب قرآن کریم کے الفاظ نازل ہو رہے ہوتے تھے تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ وحی کے کلمات ہیں، قرآن کریم کے کلمات ہیں، یہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ لہذا ادھر جبریل امین علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اس کو دہراتے جا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی لفظ مجھ سے بھول نہ جائے۔ تو دوہری مشقت، ایک وحی کی بذات خود مشقت، اور ایک اس قرآن کریم کو اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کی مشقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کرتے سورہ قیامہ کی، جس میں قیامت کے احوال بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، این اس کے درمیان جب دیکھا کہ میرے پیارے محبوب کو مشقت ہو رہی ہے یاد کرنے میں، تو آپ کو تسلی دی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے محبوب تم اپنی زبان کو حرکت دینے کی تکلف نہ کرو کہ جلدی یاد کرنے کی کوشش کرو، تم اس فکر کو چھوڑ دو کہ یہ تمہیں بھول نہ جائے، اپنی زبان کو حرکت نہ دو، جلدی کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے حرکت نہ دو، بس سنتے رہو۔ کیوں؟ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ جو تمہارے
ذہن پر ایک بوجھ ہے کہ میں کیسے یاد کروں گا. بعض اوقات ایک مرتبہ سورہ انعام کے بارے میں آتا ہے کہ پوری سورہ انعام اتنی طویل سورت جو ایک پارے سے زیادہ پر مشتمل ہے اکٹھی نازل ہوئی تھی. روایات میں آتا ہے کہ 40,000 فرشتے لے کر آئے تھے وہ سورہ انعام پوری کی پوری اکٹھی. تو آپ کو اگر یاد کرنے کا بھی مسئلہ ہوتا تو ادھر وہ وحی کے نزول کی شدت ہے اور ادھر اتنی بڑی سورت کو یاد کرنے کی شدت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تم اپنی زبان کو حرکت دے کر جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کرو. کیوں؟ ان علینا جمعہ و قرآن، ہماری ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ اس قرآن کو تمہارے سینہ اقدس میں محفوظ کر لینا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تمہیں کسی حافظ اور قاری سے حفظ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ تمہیں خود دہرانے کی ضرورت. ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ، یعنی اس کو تمہارے سینے میں محفوظ کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری. ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم تمہارے سینے میں اس کو محفوظ کر دیں گے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو ہم تمہارے سامنے تلاوت کروائیں گے اپنے محبوب فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے. قرآن یعنی وہ تمہیں پڑھ کر سنائیں گے، اور پڑھ کر اس طرح سنائیں گے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں. ان علینا جمعہ، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تمہارے سینے میں محفوظ کریں گے اور تمہارے سامنے پڑھوائیں گے جبرائیل سے اس طرح جیسے ہم چاہتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھوا دیں، ہم پڑھ دیں یعنی ہمارا فرشتہ پڑھ دے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو دل میں آپ کے محفوظ تو ہم نے کر دیا، آپ اس کو بھولنے والے نہیں ہیں. آپ کے اوپر کبھی نسیان اس قرآن کریم کا طاری نہیں ہوگا کہ آپ بھول جائیں کہ ہم نے کیا نازل کیا تھا. اس کی ذمہ داری تو ہم نے لے لی کہ آپ کے سینہ اقدس میں وہ قرآن محفوظ ہو جائے گا، اور ہم نے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے بتا دیا جبریل امین کے ذریعے. جب ہم نے پڑھنے کا طریقہ بتا دیا تو پھر فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جس طریقے سے جبریل امین نے تمہارے سامنے پڑھا تھا اسی طریقے کا اتباع تم بھی کرو. یعنی جب تم پڑھو قرآن کریم کو تو اسی طرح پڑھو جس طرح تمہارے سامنے جبریل امین نے پڑھا تھا. ثم ان علینا بیانہ، پھر ایک فکر آپ کو اور ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم بے شک محفوظ ہو گیا، پڑھنے کا طریقہ بھی آ گیا، لیکن اس کے معارف، اس کے حقائق، اس کے انوار، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے بارے میں تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ بھئی اس کو کس طرح سمجھوں گا، کیونکہ تھا تو عربی میں اور عربی آپ کی زبان بھی تھی، لیکن قرآن کریم کی تعبیرات، اس کے اسالیب ایسے ہیں کہ ہر ایک بعض اوقات ہر ایک آدمی کے بس میں نہیں آتا کہ اس کے دقائق پر، اس کی گہرائیوں پر انسان نگاہ کرے. لہذا یہ بھی تسلی دے دی کہ اس فکر کی بھی ضرورت نہیں. ان علینا بیانہ، اس قرآن کی تفسیر کر دینا بھی تمہارے سامنے ہماری ذمہ داری. تو ہمیں تمہارے بار بار تو یہ تسلی دی نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس تسلی میں کئی جو ہمارے لیے سبق ہیں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لے لی کہ تمہارے سینے میں بھی ذمہ لے لیا، حضور کو یاد کرانا بھی، اور آئندہ قیامت تک اس قرآن کو محفوظ رکھنا، تحریف سے محفوظ رکھنا، اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی. تو جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں قرآن کریم اور حفظ کرتے ہیں
تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بچہ پڑھتا تو ہے نہیں اور اس کے معنی نہیں سمجھتا، طوطے کی طرح رٹ لینے سے کیا فائدہ؟ ارے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو ذمہ داری میرے پروردگار نے لی تھی قرآن کی حفاظت کی، وہ 10 سال کے بچوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کروائی، اس طرح ادا کروائی کہ آج اگر روئے زمین سے قرآن کریم کے سارے نسخے خدا نہ خواستہ کوئی شخص غائب بھی کر دے، الحمدللہ قرآن غائب نہیں ہوگا۔ 10 سال اور 12 سال کے بچے جو ہیں وہ لکھوا دیں گے اول سے لے کے آخر تک۔ ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ تو ایک اگر بچے کو ہم حفظ کرا رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس بچے کو یہ سعادت دے رہے ہیں کہ اللہ میاں کا کام اس سے لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی ذمہ داری لی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم پڑھیں گے، یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے گا۔ جب فرشتہ پڑھے گا تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جس طرح میرے فرشتے نے پڑھا اسی طرح تم بھی پڑھنا۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ بس حروف تم نے ادا کر لیے کسی نہ کسی طرح، بلکہ ایک ایک حرف کو ادا کرنے کے لیے ہم نے جبرائیل کو حکم دیا تھا، وہ ہمارے حکم کے مطابق پڑھ رہا تھا، اس کے ایک ایک حرف کی ادائیگی جس طرح کر رہا تھا اسی طرح ادائیگی کرنا آپ کی ذمہ داری۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا صرف بات صرف اتنی نہیں ہے کہ آدمی قرآن کو سمجھے اور پھر اس کے بعد عمل کرے، وہ تو ہے ہی اصل مقصود، لیکن اس کا پڑھ لینا اور اس طرح پڑھ لینا جس طرح جبریل امین نے پڑھا تھا، اور اس طرح پڑھ لینا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، یہ بھی ہر مومن کا فرض کے ذمہ فرض عین ہے۔ یہ صرف عالم کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب قرآن پڑھے تو اس طرح پڑھے جس طرح جبریل امین نے پڑھا، اس طرح پڑھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس طرح پڑھے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پڑھا، اور تواتر کے ساتھ وہ سند ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ اور اس کے لیے امت نے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جو عجیب و غریب علم ایجاد کیا، دنیا بھر میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ وہ علم کیا ہے؟ تجوید کا علم۔ تجوید کا علم جس میں بتا دیا کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، کن صفات کے ساتھ نکلے گا، کون سی صفات لازمی ہیں اور کون سی صفات محسنہ ہیں، یعنی اچھا ہے کہ وہ بھی حاصل ہو جائے، نہ ہو چلو تو قرات کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو وہ علم تجوید جو ہے، یہ میں یہ کہتا ہوں دنیا کی کوئی قوم، کوئی زبان، کوئی ملت، کوئی مذہب اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ آپ نے کسی زبان کے بارے میں سنا ہے کہ اس میں یہ ایک علم بتایا گیا ہو کہ اس حرف کی زبان سے نکالنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ یہاں تجوید میں کچھ 29 حروف ہے نا، 29 حروف، ان میں سے ہر حرف کو کہاں سے نکالا جائے گا، کس طرح نکالا جائے گا، کس طرح ادا کیا جائے گا، اس کو مدون کر دیا اس علم نے۔ تو آپ نے کبھی سنا، اب انگریزی اتنی بڑی زبردست زبان ہے تو اس میں کوئی علم ایسا ہو جو یہ بتائے کہ جہاں بی کہاں سے نکلے گا اور سی کہاں سے نکلے گا اور ڈی کہاں سے نکلے گا اور ٹی کہاں سے نکلے گا؟ کوئی ایسا علم ہے؟ یہاں تک کہ امریکی لہجہ اور ہے، برطانوی لہجہ اور ہے، برطانوی لوگ اور کسی اور طرح نکالتے ہیں، اور فرانسیسی لوگ جب نکالتے ہیں تو را جو ہے نا، آ، اس کو غین بنا کے پڑھتے ہیں۔ تو
اتنا تفاوت بھی ہے اور اس کا کوئی قاعدہ بھی مقرر نہیں کہ بھئی یہ ٹھیک پڑھ رہا ہے یا یہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، کسی زبان میں نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ فرمانے کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا جنہوں نے ایک ایک حرف کی گہرائی تک جا کر اس کی تمام مخارج بتا دیے، صفات بتا دی اور اس کی مشق کرا دی۔ تو میں اس سے جو سبق مل رہا ہے، جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ قرآن کریم کو پڑھنا تو بہت بڑا ثواب ہے ہی، لیکن اس قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس طرح پڑھنا جس طرح جبریل امین نے پڑھا، یہ بھی ہر مسلمان کا فرض عین ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھیں اور غلط پڑھیں، جو حروف بعض اوقات بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو غلط ادا کیا جائے تو اس کے نتیجے میں قرآن کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، بالکل الٹ جاتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ جب قرآن پڑھے تو سیکھ لے، اس کو تجوید کو سیکھ لے، اور وہ کوئی بہت لمبا چوڑا کام بھی نہیں ہے۔ 29 حروف ہیں، 29 حروف۔ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ ہر روز ایک حرف کی ادائیگی کا طریقہ سیکھوں گا کسی قاری صاحب سے، تو 29 دن میں اس کا یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس قدر غفلت ہے، اس قدر غفلت ہے، اول تو تلاوت ہی کو، تلاوت قرآن ہی کی چھوٹی ہوئی ہے۔ کبھی مسلمان ممکن نہیں تھا کہ صبح کو بیدار ہو اور قرآن کریم کی تلاوت کیے بغیر وہ کوئی اور کام میں لگ جائے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت سے ہی غفلت ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی تلاوت سے اگر کوئی کرتا بھی ہے تو جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتا، غلط پڑھتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، یہ سبق، یہ آیت یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے قرآن کریم کی تلاوت کو صحیح کرے۔ اور یہ جو مدرسے ہیں یہی خدمت انجام دیتے ہیں۔ اور رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج ہم ان لوگوں کی تو بڑی تعظیم کرتے ہیں کہ جو حدیث پڑھاتے ہیں، جو فقہ پڑھاتے ہیں، لیکن جو شخص، جس شخص نے اپنی زندگی قرآن کریم کی خدمت کے لیے، لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھانے کے لیے، قرآن کریم حفظ کرانے کے لیے، اور ان کا قرآن کریم تجوید کے اعتبار سے درست کرانے کے لیے جس نے اپنی زندگی کھپا رکھی ہے، اس کی تعظیم کیوں نہیں کی جاتی؟ وہ تو اور زیادہ تعظیم کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ اتنا بڑا عظیم فریضہ انجام دے رہا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو دوسرا سبق اس سے یہ قرآن کریم کی تلاوت، اور تلاوت بھی صحیح طرح۔ اگر ایک مسلمان صبح کو اٹھ کے قرآن کریم کی، میں کہتا ہوں ایک رکوع ہی پڑھ لیا کرے۔ پہلے زمانے میں 7 منزلیں لکھی ہوئی ہے قرآن مجید میں، تو ہوتا یہ تھا کہ ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے لوگ۔ اس کے بعد پارے تک آ گئے، بھئی 30 پارے ہیں، چلو روزانہ ایک پارہ پڑھ لو تو ایک مہینے کے اندر ایک پارہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد اقل ترین بات یہ تھی کہ ایک ایک پارہ پڑھا جاتا، لیکن میں آج نیچے اتر کر کہتا ہوں کہ بھئی پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ پڑھ لو، ایک رکوع پڑھ لو، لیکن یہ طے کر لو کہ جب تک قرآن کریم کی کچھ تلاوت نہیں کر لوں گا اس وقت تک دنیا کے کسی کام میں نہیں لگوں گا۔ پھر دیکھو تمہارا دن کیسا گزرتا ہے، پھر دیکھو قرآن کریم کے کیا انوار و برکات تمہاری زندگی میں آتے ہیں۔ تو یہ دوسرا سبق۔ تیسرا جو اہم سبق اس میں آ رہا ہے، بڑا آج کل کے حالات کے لحاظ سے میں اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ثم ان علینا بیانہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کی تفسیر بھی آپ کو سکھائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن عربی میں اترا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب. آپ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ اس کے کیا معنی ہے اس لفظ کے، اور اس لفظ کے مفہوم سے کیا آپ واقف نہیں تھے؟ سب جانتے تھے. لیکن اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ صرف ترجمہ سمجھ لینے سے اس کے تمام حقائق و معارف اور اس کے جو احکام مستنبط ہو رہے ہیں وہ صرف ترجمے سے انسان حاصل نہیں کر سکتا. وہ باقاعدہ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، اور آپ کو یہ فرمایا گیا کہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، کہ آپ نے ہم سے سیکھے قرآن کریم کی یہ تفسیر، ہم سے سیکھی. ان علینا بیانہ، ہماری ذمہ داری تھی، اور پھر آپ کو ذمہ داری یہ دی گئی کہ دوسروں کو بھی سکھائیں. یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو کیا پتہ چلا اس سے؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کا صرف ترجمہ پڑھ لینے سے کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں مجتہد مطلق ہو گیا ہوں اور اب مجھے نہ کسی تفسیر کی ضرورت ہے، نہ احادیث کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور نہ مفسرین کے کلام کی ضرورت ہے، میں خود اپنے ترجمے کو سمجھ کر میں جو سمجھوں گا، جو میری سمجھ میں آئے گا وہی قرآن کی تفسیر ہوگی. یہ آج ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے. جن لوگوں نے کبھی ساری زندگی قرآن کریم کو پڑھنا نہیں سیکھا، جنہوں نے قرآن کریم کو کسی استاد سے نہیں پڑھا، ساری عمر سرکاری ملازمت کرتے رہے، ریٹائر ہونے کے بعد اچانک تفسیر قرآن لکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا. بھئی تم نے کوئی عربی جانتے ہو؟ کہ نہیں، عربی کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں ترجمے چھپے ہوئے ہیں اور انگریزی میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس سے ہم خود معنی نکال لیں گے اور اس سے خود کریں گے. چنانچہ اس کے بعد وہ اجتہاد کے منصب پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو مولوی ملا جو پڑھاتا رہا ہے، یہ تو لوگوں کو اس نے مقید کر دیا، محدود کر دیا، اور اب ہم آئے ہیں اس ماڈرن تفسیر کے ساتھ کہ جو آج کے ماڈرن انسان کی ضروریات کو سمجھے اور اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے. ایک نہیں دسیوں لوگ جو ہیں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں، اور جن کی خواہشات نفس کی ان میں تکمیل ہوتی ہے ان کی تفسیر میں، وہ ان کے دیوانے ہیں کہ بھئی یہ جو تفسیر کر رہا ہے یہ جو ماڈرن دور کے لحاظ سے بڑی شاندار ہے اور اس میں بڑی سہولت ہے. اور مولوی ملاؤں نے تو دین کو محدود کر کے ایک دائرے کے اندر محدود کر دیا ہے، ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں، ہر چیز کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، کسی کو مکروہ کہہ دیا، کسی کو حرام کہہ دیا. اب یہ آئے ہیں مفسر اعظم کہ جو قرآن کو آج سمجھے ہیں، 1400 سال میں نہیں سمجھا گیا، یہ نئے سمجھے ہیں اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے. میرے بھائیوں، اس قسم کے نعرے ہر دور میں ہوئے ہیں. یہ ابھی آپ نے جو صحیح بخاری کی آخری باب پڑھا ہے نا، کتاب التوحید، اس کا ایک نام ہے کتاب الرد علی الجہمیہ. اس میں آپ نے پڑھا ہوگا معتزلہ کا رد ہے، جہمیہ کا رد ہے، کرامیہ کا رد ہے، قدریہ کا رد ہے، جبریہ کا رد ہے. جتنے یہ بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے تھے ان کا طوطی بولتا تھا اپنے زمانے میں، اور لوگ دیوانے تھے. یہ عقل کی بات کرتے ہیں، اور باقی جو ہیں جو سلف صالحین کے طریقے پر چلے آ رہے تھے وہ کہتے تھے یہ مولوی ملا ہے، ان کو عقل نہیں، ان کو سمجھ نہیں، یہ قرآن کی عقلی تعویل نہیں کرتے، عقلی معنی نہیں بیان کرتے، یہ عقل سے دور ہے. ہم لائے ہیں عقل کی باتیں. وہ یہ فرقے تھے، اور ان کا طوطی بولتا تھا، ان کا ڈنکا بجتا تھا، ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتی تھی. جو ان کی بات نہیں مانتا تھا اس پر کوڑے برساتی تھی. لیکن آج کہیں نام سنتے ہو آپ؟ کسی کو ذرا پوچھو، کسی سے جانتے ہو معتزلہ کیا تھے؟ کسی کے ذہن میں اس کا نام ہے؟
جہمیہ کیا تھے، کرامیہ کیا تھے، اور جبریہ اور قدریہ کیا تھے، اور تو اور بہت سے ہمارے طالب علموں کو بھی نہیں پتا ہوگا جب تک دور حدیث نہیں پہنچتے یا علم کلام تک نہیں پہنچتے، تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا۔ وہ نظریات سارے تاریخ کے اوراق میں دفن ہو گئے۔ نہ آج کوئی معتزلہ ملتا ہے، نہ جہمیہ ملتا ہے، نہ کرامیہ ملتا ہے، نہ معتزلہ ملتا ہے۔ یہ آج جو لوگ قرآن کریم کی تفسیر اپنی عقل کی بنیاد پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے بغیر جو یہ تفسیریں کر رہے ہیں، جن کا ڈنکا بج رہا ہے بعض لوگوں کے اندر، الحمدللہ جمہور امت میں نہیں، لیکن بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بھائی اس میں ہماری خواہشات کی تسکین ہو رہی ہے، لہذا ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں لوگ ڈنکا بج رہا ہے۔ جس کو سنو جی وہ بڑے مؤثر تحریریں ہیں، بڑی مؤثر تقریریں ہیں، لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ ایسے بہت سے مفسرین آئے ہیں، ایسے بہت سے نئے متجددین آئے ہیں، تاریخ ہماری بھری ہوئی ہے، لیکن کچھ عرصے تک ان کا ڈنکا بجتا ہے، پھر وہ ایسے غائب ہوتے ہیں صفحہ ہستی سے کہ ان کا نام صرف تاریخ میں محفوظ رہ جاتا ہے۔ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ یہ جھاگ جو ہے نا، یہ جھاگ تو قرآن کہتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، وہی چیز باقی رہتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہو، فیمکث فی الارض، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی رہتی ہے۔ لہذا 1400 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے، کتنے فرقے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اگر کوئی باقی رہا تو ما انا علیہ واصحابی، یعنی نبی کریم سرور دو عالم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور یہ ایک آزمائش بھی ہے کہ کون ہے جو میرے پیغمبر اور اس پیغمبر کے اصحاب کے پیچھے چلتا ہے، اور کون ہے جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں ہم لوگ ابھی پورے نہیں اتر رہے، اس کی وجہ سے ہر جگہ ہماری پٹائی ہو رہی، ہر جگہ ہماری پٹائی ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو سینے سے اس طرح لگایا ہوتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے لگایا تھا، تو پھر یہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ معاذ اللہ جھوٹا تھا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کیا یہ جھوٹا تھا؟ والعیاذ باللہ، یہ حق تھا، حق ہے، حق رہے گا۔ دین اپنی جگہ غالب ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، لیکن ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑ کر ہو جاتے ہیں، سنت کو چھوڑ کر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے جو یہ آیات دے رہے ہیں، ثم ان علینا بیانہ، بات وہی سمجھو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی گئی، جو آپ نے صحابہ کو سمجھائی، صحابہ نے تابعین کو سمجھائی، تابعین نے تابعین کو سمجھائی، اور اس کے بعد آج تک اسی متوارث سلسلے سے چلی آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، یہ 3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامو، اعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ قرآن کے 3 حقوق ہیں، ایک اس کی تلاوت، ایک اس کو سمجھنا، ایک اس پر عمل کرنا، اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا۔ تو جو شخص پہلی سیڑھی نہیں چڑھتا، اس کو دوسری سیڑھیوں کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ لہذا تلاوت کو، قرآن کریم کی تلاوت کو اور درست کرنے کو الحمدللہ ہر جگہ موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، قاری صاحبان موجود ہیں، ان ساتھ 1 مہینہ بیٹھ کے مشق کر لو تو کم از کم یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اور اپنی زندگی میں تلاوت قرآن کو ایک لازمی حصہ بناؤ، اس کے بغیر کوئی کام نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ
کہ قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام اور جمہور سلف کے ذریعے پہنچی ہے۔ لہذا قرآن کا ترجمہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، جب قرآن کا ترجمہ پڑھو تو کوئی مستند تفسیر سامنے رکھ کر پڑھو تاکہ اس کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو قرآن کریم کے یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی، مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ جو طلبہ دورہ حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں وہ، اور شاید بعض اساتذہ کرام بھی اور دوسرے حضرات جو موجود ہیں وہ بھی، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو حدیث کی مرویات کی اجازت دوں۔ تو میں اگرچہ اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن تعمیل حکم کے لیے اور تحصیل سعادت کے لیے میں اپنی تمام طلبہ ہیں دورہ حدیث کے اور اساتذہ کرام اور دوسرے علماء کرام جو اس کے خواہش مند ہوں، ان سب کو اپنی تمام مرویات کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے۔